حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آئے تو صحابہ کا مسلک اور صحابہ کا مزاج ہم نے دیکھا ہے. پھر انہوں نے دنیا کے قانون اور دنیا کے دستور کو نہیں دیکھا، اپنی دیوانگی کو دیکھا ہے. سب سے پہلی پرائیورٹی کس کو دی جانی چاہیے؟ سارے رشتے ناتے ایک جگہ، حضور پاک کی محبت اپنی جگہ پر ہے. اسی دیوانگی سے پوری دنیا خوف زدہ ہے. آج پوری دنیا کو ڈر صرف اسی بات سے لگتا ہے. میرے عزیزوں، اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، بن مانگے یہ انعام عطا کیا ہے. فخر کرنے کے لیے بہت بڑی دولت تمہارے پاس ہے، اور اس کے علاوہ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمان تھوڑے نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں. امت میں 1000 فرقے بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود آپ کو جس جماعت میں اللہ نے پیدا کیا وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ہے. اپنے نبی کو سب سے زیادہ پکارنے والی قوم وہ اہل سنت و جماعت ہے. باطل جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر بھی آج کہنے لگ گئے اس زمانے میں اگر حضور پاک سے محبت کرنے والی جو محبت تھی صحابہ کی، ویسی محبت اس زمانے میں دیکھنا ہے تو بریلی والوں کو دیکھو. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی محبت کرنے والے آج کے زمانے میں اگر ملتے جلتے ہیں تو یہ اہل سنت و جماعت کا طبقہ ہے. اس بات پر فخر کرو میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس چیز کو چھوڑ کر پھر کسی دوسری طرف منہ اٹھانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. وہ آدمی دوسرے کے گھر کی طرف دیکھے جس کا چھت نہ ہو، جس کے گھر میں کوئی رہنے کا انتظام نہ ہو، وہ دوسرے گھر کا انتظام کرنے کی کوشش کرے. جس کے پاس کائنات کا کل اثاثہ موجود ہے، آمنہ کے لال کا حسن تمہارے پاس ہو، صدیق اکبر کی صداقت تمہارے پاس ہو، فاروق اعظم کی عدالت کی مثال تمہارے پاس ہو، عثمان غنی اور حیدر کرار جیسی عظیم شجاعتیں اور خلافتیں تمہارے پاس ہو، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر آج کے آئے ہوئے نئے لوگوں کی طرف تم چہرہ اٹھاؤ. تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے قرآن کی آیت میں نے خطبے کے بعد ہی یہ پڑھی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسری طرف منہ پھیرتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور آج کا دور تمہارے ایمان کے استقامت کے امتحان کا دور ہے. یہ جو آندھیاں چل رہی نا، یہ جو طوفان چل رہے ہیں، اس میں بہت سارے غدار نکل کر چلے جائیں گے، جماعت سے نکل جائیں گے، اور ان کے چہرے ٹوپی داڑھی دیکھ کر کے آپ مت سمجھ رہے اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. نہیں، جو چھپے ہوئے غدار تھے وہ نکل جائیں گے، اور ان آندھیوں میں اور طوفانوں میں وہی جمع رہ جائے گا جو حضور پاک کا سچا عاشق ہوگا. حضور پاک کی محبت جس کے سینے میں موجود ہے. کیمرے والے آپ تھوڑا سا سائڈ ہو جائیں، اب یہ کسی کو نہیں برداشت کریں گے، اسی لیے کہ ہم لوگ ہڈی برداشت نہیں کرتے. بس توجہ سے سن لیجئے، تھوڑی دیر شور و غوغا کم ہو جائے. اب بات میں آگے بڑھاتا ہوں. کوئی بات نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں. آپ اپنی طرف دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات چل رہی ہے تو آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، بس توجہ. ہم بات کر رہے ہیں شہنشاہ اعظم کی، بادشاہ اعظم کی. آج میں صرف اور صرف لمبا سفر طے کر کے آپ تک اسی لیے پہنچا، یا جہاں تک بھی جاتا ہوں صرف ایک بات کرنی ہے، ایک بات کرنی. تاریخ ہر دور میں پلٹ کر کے آ جاتی ہے، ہر 100 سال کے بعد. ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. یہ آج جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے میرے عزیزوں. کہیں ان طوفانوں میں خس و خاشاک کی طرح بہہ کر کے مت چلے جانا. آج جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا بہت زیادہ جشن منا رہے کفار و مشرکین، تو چلو ہم بھی وہاں چلے جاتے.
ہم بھی تھوڑی پوجا پاٹ کر لیں گے, ہم بھی کشکا لگا لیں گے, ہم بھی دھوتی پہن لیں گے, تاکہ ان کی بھی بات رہ جائے گی, ان کی بھی بات رہ جائے گی. یہ اس طرح کے صلح کلی لوگوں کا امتحان ہے اس زمانے میں. اور آپ کو یہ دیکھا جائے گا, دولت کا نشہ, طاقت کا نشہ, سکتہ, حکومت, پاور, سب تمہارے سامنے آ کر کے رقص کنا ہوں گے, ناچ رہے ہوں گے اور تمہیں دعوت دے رہے ہوں گے, آ جاؤ ادھر. پارٹی بدلنے والے کتنی جلدی بدلتے ہیں آپ کو پتا ہے ہندوستان میں. شام میں کسی اور پارٹی میں تھا, صبح اٹھ کے پتا چلا یہ ادھر چلا گیا ہے. یہاں بہت تیزی سے بدلنے کا زمانہ ہے. آپ کے سامنے بھی یہ حالات آئیں گے, کتنی جلدی بدلتے ہو. لیکن میرے عزیزو, اس بات پر قائم رہو, تمہارے سامنے چاہے دنیا کی سب سے بڑی سہولتیں آ جائیں, سب سے بڑی انعام کی لالچ کیوں نہ آ جائے, اس وقت تمہارا ایمان یہ کہنا چاہیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں مکہ کے مشرکین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, اے محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے دین میں ساتھ ساتھ چلیں گے, بس ایک ہی شرط ہے, آپ ہمارے خداؤں کے اوپر ایک بار ہاتھ رکھ دیجیے, جن کی ہم پوجا کرتے ہیں, جن کی عبادت کرتے ہیں, ایک بار آپ ہاتھ رکھ دیجیے, ہم آپ کے اس میں آئیں گے, دونوں برابر چلتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہاتھ رکھنا دور کی بات, نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا. اور پوری سورہ نازل ہو گئی قرآن پاک میں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے محبوب آپ فرما دیں, اے کافروں, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ پوری سورہ موجود ہے یا نہیں قرآن پاک میں؟ لہذا تمہارا ایمان بھی یہ کہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی پیشانی جھکاتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں ہماری پیشانی نہیں جھکتی. یہ دنیا کی واحد قوم ہے, واحد قوم ہے مسلمان. ساری جتنے بھی دھرم ہیں, جتنے بھی ادیان ہیں, ان کو جا کر دیکھ لینا, ان کی عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں, جب جھکنا ہوتا ہے تو اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر ہوتی ہے یا صورت ہوتی ہے, اس کو دیکھ کر جھکتے ہیں. صرف مسلمان ہیں, کروڑوں مسجدیں جا کر دیکھ لو, کہیں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں ہے. نہ ہی کوئی مسلمان آ کر امام صاحب سے پوچھتا ہے کس کو دیکھ کر جھکو, نہیں. ان کی شان ہے یؤمنون بالغیب, یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے. صرف نام اللہ کا لیا جائے, ہماری پیشانی زمین پر چلی جاتی. اور دوسری ایک اسپیشلٹی میں آپ کو بتاؤں, آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, اپنے امام کو دیکھتے ہیں, امام سے میں کہتا ہوں, امام صاحب اپنے باپ کا نام لے کر کے رکوع میں جھکا کر دکھاؤ کسی کو, کسی بادشاہ کا نام لو اور قوم سے کہو چلو سجدے میں گر جاؤ, کوئی نہیں جھکے گا. ہاں, اگر ایک کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن اللہ کا نام لے لے تو بڑے بڑے فورما بھی پیشانی جھکا دیتے. پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ اکبر کہا جائے تو پیشانی جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی؟ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ان ظالموں کو یہ پتا چل جانا چاہیے, اس پیشانی کو جھکانا ہو تو صرف ایک ہی نام ہے, وہ اللہ اکبر. اس کے علاوہ کسی نام سے یہ پیشانی کبھی نہ جھکی تھی, نہ ہاں 5 سال کی حکومتوں کے سامنے جھکنے والی پیشانی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں جھکنے والی یہ پیشانی, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا. تفسیر میں فرمایا گیا ہے, بکری, بیل, بھینس, یہ سارے جانور جو ہے کھانا اپنا منہ زمین پر لگا کر کھاتے, چارہ ان کا نیچے پڑا ہو, سر جھکا کر کے کھاتے ہی کہ نہیں کھاتے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کر چاٹ کر کھانے والی عادت نہیں دی. ہاتھ سے اٹھاؤ اور منہ تک لے جاؤ. کیوں؟ رزق کے سامنے بھی تمہاری پیشانی مولا جھکنے نہیں دیا, کیونکہ یہ پیشانی رزق کے سامنے نہیں, رزاق کے سامنے جھکے گی. رزق کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیا ہے رب تعالیٰ نے, اور رزاق کے سامنے جھکتی ہے. تو آج پھر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے, تھوڑی سی کسی کے پاس چربی آ گئی تو اس کو دیکھ کر کے اگر ہمارا کوئی بچہ سر جھکانے کی بات کرے, میں کہتا ہوں بڑا بد نصیب ہے.
جس کے پاس کائنات کا سب سے عظیم دین ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر وہ دوسری چمک چاند کی طرف دیکھے، کسی چکا چوند چاندنی کی طرف دیکھے، ہرگز اسے زیب نہیں دیتا۔ ہاں اب حالات کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے جو بار بار ہمیں کچوکے لگائے جاتے ہیں؟ دیکھو حالات کے ساتھ برابر ہو جاؤ، مصلحتوں کو دیکھو، حکمتوں کو دیکھو۔ یہ نعرے بہت ساری جگہوں سے آ رہے ہوں گے ابھی۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ مصلحت جاننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم سے کہتے ہیں میں جب تک زندہ ہوں یہ جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہاں جس دن ہماری زبان بند ہو جائے وہ اللہ کی مرضی، لیکن جب تک ہے ہم بولتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے اتنے سخت حالات میں آپ بولیں گے ادھر سے بھی اکساہ ہوگا، ادھر سے بھی یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے، حضور پاک احد کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین کی طرف سے نعرے لگ رہے تھے۔ جب ان کو تھوڑی بہت خوشی ملتی ہے تو کیڑوں کو ناچنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، کتے کھل کر کے آ جاتے ہیں میدان میں اور ناچنے لگے۔ اور کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، سب مر گئے، نعوذ باللہ۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات آئی، حضور نے نہیں فرمایا حالات بڑے خراب ہیں، احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں گئی ہیں، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے، حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، حالات بڑے خراب تھے کہ نہیں خراب تھے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خاموش ہو جاؤ، جو بول رہے ہیں بولنے تو نہیں، جواب دینے کا حکم دیا کہ ان کا جواب دو، یہ جو بھونک رہے ہیں ان کا جواب دو۔ اور جانتے ہو جواب دینے کے لیے کس کو اٹھایا؟ عمر بن خطاب کو۔ عمر اٹھو جواب دو۔ حضرت عمر نے جو کرارا جواب دیا ہے میرے عزیز، میں جب بھی حدیث پڑھتا ہوں تو اشش کر جاتا ہوں۔ زخمی حالت میں عمر فاروق کا ایمان کیا تھا، کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابو سفیان فون پوچھ رہے ہو محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور تمہاری آنکھوں میں کرتے رہیں گے، چھپتے رہیں گے۔ ادھر سے پھر نعرہ لگنے لگا اول حبل، حبل ان کے خدا کا نام ہے کہ حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو، حبل کی جے ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بلند و بالا ہے۔ جواب ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے بعد پھر ادھر مشرکین کی طرف سے نعرہ لگنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم۔ عزا ان کی ایک دیوی کا نام ہے، دیوی یعنی خدا، وہ مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں نا، گاڈ اور گاڈیس۔ ان کی جو گاڈیس تھی اس کا نام تھا عزا، عزت دینے والی دیوی۔ مشرکین پکارنے لگے ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی نہیں۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا جواب دو عمر۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ اس میدان میں بھی، احد کے میدان میں یہ کرارا جواب۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر کتنا جواب دو گے؟ دیکھو بدر کے میدان میں تم نے 70 ہمارے مارے تھے اور احد کے میدان میں 70 ہم نے تمہارے مار تھے، دونوں برابر ہو گیا۔ 1 سال پہلے تم نے ہمارے 70 مارے تھے، سال بھر کے بعد 70 ہم نے تمہارے مار دیے، جنگ برابر ہو گئی۔ اس پر جانتے ہو خاموش نہیں، حضرت عمر نے کیا بے مثال جواب دیا۔ فرماتے ہیں ابو سفیان کون سی برابری کی بات کر رہا ہو؟ بدر میں تمہارے 70 مارے گئے اور احد میں 70 ہمارے شہید ہوئے، کون سی برابری ہے؟ کوئی برابری نہیں۔ تمہارے جو مرے ہیں دوزخ میں ہیں، ہمارے جو مرے ہیں جنت میں ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، جن کو یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ بولنا چاہیے تو پھر وہ حضرت عمر سے کہیں بڑے حالات خراب تھے احد کے میدان میں، آپ کیوں بول رہے تھے؟ اسلام کا مزاج ہے اگر ایمان ہے تو کھل کر اظہار کرو، حضور پاک کی اگر غلامی کا پٹا ہے تو کھل کر غلامی کرو، عشق ہو تو اظہار ہونا چاہیے۔
میں بارہا اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ نوجوانوں، اگر دنیا تجھے محمد عربی کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کیا ہوگا؟ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا ہمیں حضور کا کتا کہہ کر پکارے۔ غلامی کی نسبت پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں، برا نہیں لگتا تو چھپ کر غلامی کیوں کرتے؟ کھل کر غلامی کرو، چھپ کر کے نہیں، داڑیاں نکال کر، ٹوپیاں چھپا کر، سیکولر بن کر کے، ان کی بھی جے ان کی بھی جے، یہ غلامی کا حق نہیں ہوتا۔ غلامی کا حق کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو آ گیا وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔